إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى به أمته فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. والحديث رواه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قد أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله. ہم اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کے بہت شکر گزار ہیں. یہ نعمتیں اس نے 2000 دی ہیں انگنت دی، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی ہم پر آپ پر یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، کہ اسی کی توفیق سے نعمت ملی ہوئی ہے. ہم نبی رحمت رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارے ہادی بشیر و نذیر ہیں. حقوق ان کے بہت ہیں اور ان کا امت کے تئیں یہ عظیم الشان نقطہ بڑا ہی عظیم ہے کہ کوئی بھی خیر بھلی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کی جانب آپ نے رہنمائی نہ کی.
اور کسی شر کو نہیں چھوڑا مگر اس سے اپنی امت کو، آپ کو، ہم کو ضرور ڈرایا ہے، چوکنا کیا ہے، آگاہ کیا ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد جمعیت اہل حدیث ضلع سدھارتھ نگر کے ناظم فضیلت الشیخ مولانا وسیع اللہ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ کا اور دیگر جمعیت کے تمام کارکنان کا، حلقہ باسی کی جمعیت اور اس کے تمام تر محترم ارکان کا اور آپ تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آپ اللہ کے گھر میں اکٹھا ہیں، ذکر کی یہ محفل ہے، بڑی عظمتیں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس طرح کی مجالس کی۔ میں مختصر سے وقت میں میرے دینی بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور جو بھی لوگ یہاں حاضر ہیں، ان کو آج میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی اہم ترین خطبے بہت آپ کے، لیکن ان خطبات میں سے ایک خطبہ جو بڑی اہمیت کا حامل، دین اور ایمان، عمل اور اخلاق، غرضے کی تمام دینی و شرعی معاملات کے تعلق سے اہم اصولی قاعدہ، اہم ترین ضابطہ، اہم ترین دستور و منشور اور اہم ترین میزان و معیار پر مشتمل ہے کہ جس کی روشنی ہم اپنے دین کو، دین کی اچھی باتوں کو، دین کے مصدر کو، شریعت کے ماخذ کو جان سکتے ہیں کہ انہی سے ہمیں دین لینا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے اور دین کے سارے تقاضوں پر اسی روشنی میں عمل کرنا چاہیے۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس خطبے میں اتنی عظیم الشان بات یہ بھی ہے کہ دین و ایمان کے بعد میں عمل اور اخلاق و معاملات، غرضے کی تمام تر شرعی مسائل و احکام کے سلسلے میں ایک اور معیار دیا ہے کہ اگر اس دائرے میں آتا ہے ہمارا عمل تو وہ دین میں معتبر نہیں، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ یہ خطبہ اتنا عظیم الشان ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ تقریباً ہر جمعہ کو وہ خطبہ سن رہے ہیں، اور اگر میری بات کسی حد تک درست ہے علماء تائید و تصدیق کریں گے کہ یہ ہمارے دیار بر صغیر میں کی بات میں کر رہا ہوں، قدیم زمانے سے جب سے یہاں اسلام اور مسلمانوں کا وجود ہے، خطبات جمعہ میں بالخصوص پہلے خطبے میں اور بسائے اوقات دوسرے بھی خطبے میں عربی زبان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ خطیب پڑھتا ہے۔ آپ مانا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے،
آپ اس کا مفہوم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس خطبے کی اہمیت ہی کے پیش نظر ہمارے اسلاف نے اچھا ہی کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو ہر جمعہ کے دن سنانا شروع کیا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کسی مسجد میں جس خطیب نے جمعہ کا خطبہ دیا ہو تو یہ خطبہ آپ کے سامنے عربی زبان میں پڑھا ہو، اور وہ خطبہ وہی ہے جو ابھی میں نے خطبۃ الحاجہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی خطبے کے ترجمے کے ذریعہ میں آپ کو اور اپنے آپ کو وصیت و تلقین کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا مقام مرتبہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ دین اور شرع کے باب میں آپ کا جو تشخص ہے، آپ کی جو صحیح حیثیت ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہ اسی خطبے کے اندر جو مذکور قواعد و ضوابط اور اصول و مبادئ اور اعتقادی امور اور منہج کی جو اہم ترین اساسی باتیں ہیں، اسی پر پرکھ سکتے ہیں اپنے کو بھی اور اپنے علاوہ اور دیگر منتصرین نے اسلام کو، دیگر کلمہ گو افراد کو، اس لیے کہ یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اس امت میں بہت سارا اختلاف پیدا ہوا، جماعتیں بنی، فرقے بنے، ٹکڑیوں میں لوگ تقسیم ہوئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے معیار و میزان واضح کیا، بتایا اور اس کی رہنمائی کی، اور صحیح دین صراط مستقیم سبیل اللہ جو سیدھا راستہ ہے اللہ جل وعلا کا، اس کے متعلق اتنی اہم پوائنٹ والی باتیں آپ نے بتا دی ہیں کہ اس کی روشنی میں یہ بات طے کی جا سکتی ہے کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح سالم شریعت کیا ہے، عقیدہ و ایمان کے سارے مسائل میں صحت و سلامتی کہاں ہے، اور خرابی اور گڑبڑی اور فساد اور فتنہ اور ہر طرح کی خرابیاں کہاں ہیں، اس کو کیسے جانا اور پہچانا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارباط بن ساریہ، ایک اور میں پہلے ہی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں خطبے کا ترجمہ کرنے سے پہلے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ اور اس طرح سے بعد میں جتنے بھی مسلمان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے، سب اس سے مخاطب ہیں کہ میں نے تم کو ایک روشن ڈگر دی، بڑی صاف ستھری راہ پہ چھوڑ کر، اتنی روشن ہے وہ شاہراہ کہ جس کی راتیں بھی دن کی مانند ہیں، بالکل صاف شفاف روشن۔ اس راہ سے مراد دین کی راہ، صراط مستقیم سبیل اللہ، اللہ جل وعلا کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دیا ہوا دین اور نازل کردہ شریعت و قیامت تک کے لیے وہی مراد ہے کہ میں نے تم کو بالکل روشن شاہراہ پر، یعنی صاف ستھرے دین اور شریعت کی جگہ پہ چھوڑ رکھا ہے، اس سے وہی بھٹک سکتا ہے۔
اور گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو پرلے درجے کا قسمت کا مارا برباد ہونے والا ہلاک ہونے والا. خطبے کے ترجمے سے پہلے حدیث عباد النساریہ ترمذی والی روایت جس کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، اس میں ایک بات بڑی اہم ترین آئی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اور آپ کی زندگی کی یہ ایک ایسی تقریر تھی جو بڑی ہی جاندار شاندار کہ جب آپ نے تقریر کی تو سننے والوں کے آنسو کی دھاریں نکلنے لگی، سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل لرز گئے، دہل گئے. خود سننے والوں نے یہ سمجھا کہ ایسا لگتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ اور اس خطبے کے اندر ان کی باتیں جو ہیں وہ ایسی ہی ہیں جیسے کوئی شخص الوداع کہہ کے جانے والا ہو نہیں. تو کہا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی ایسے لگتا ہے کہ یہ خطبہ آپ کا ایسا خطبہ ہے کہ آپ رخصت ہونے والے ہیں، تو ہمیں وصیت کر دیجیے. وصیت کے بہت سارے الفاظ و کلمات تھے، انہیں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جو زندہ رہے گا تم میں سے آئندہ ایام میں جس کو زندگی اللہ جل وعلا طویل دے گی وہ دیکھے گا کہ بڑے اختلافات رونما ہوں گے. إِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. حدیث کے الفاظ جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا دین میں، دین کی باتوں میں، شریعت میں، شریعت کے احکام و مسائل میں. اگر ایسا ہو، ایسا زمانہ ملے کسی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیکم بسنتی، میری سنت کو اپنانا، میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ تمام صحابہ کرام کی راہوں کو، ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اپنانا، جو مضبوطی سے تھام لینا، دار کے دانتوں سے پکڑ لینا کہ چھوٹنے نہ پائے. اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی وصیت دیکھی. میں چاہتا ہوں کہ اس خطبے کا ترجمہ کروں، یہی سے یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دینی بھائیوں کہ معاملہ یہ ہے کہ دین اس کا اپنا مصدر ہے. کہاں سے ہم دین لیں گے؟ یہ بات کو بتانے کی نہیں ہے کہ دین اسلام دین برحق ہے، اللہ کے نزدیک مقبول دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے تصویر کی ضرورت یقیناً کہ دین کے علاوہ بھی بہت سارے دین ہیں، لیکن وہ دین اللہ کے نزدیک مردود ہیں، غیر مقبول ہیں، اور ان دینوں کا تلاشنے والا، اس کے پیچھے رکھنے والا، اس کے مطابق اپنی دنیاوی زندگی بسر کرنے والا، جہاں ایک طرف دنیا کے اندر تباہ حال تو رہے گا ہی رہے گا، آخرت میں بہت گھاٹے میں وہ پڑے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کے بعد یہ سوال یہ ضرور ذہن میں بلانا چاہیے ہم نے سے متاخرین کو، بعد کے لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان آج سے کئی سو سال پہلے کا ہے، لیکن اسلام کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے صحیح دین، اللہ کے نزدیک مقبول دین ہی اسلام ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ کلمہ اسلام ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم مسلمان ہیں. یہ اللہ تعالیٰ والا کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم پر ہے. لیکن یہ سوال تو ذہن میں ضرور اٹھنا چاہیے کہ اسلام کو دیا کہاں سے جائے.
اسلام کو سیکھا جائے تو کہاں سے سیکھا جائے اور کن سے سیکھا جائے، اس کا مصدر اور اس کا سرچشمہ کیا ہو، اور یہی ہے وہ سوال جو انسان کو صراط مستقیم پر رکھ سکتا ہے۔ اور اگر یہ سوال اور اس کا صحیح جواب نہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا تو پھر وہی بات ہوگی کہ وہ صراط مستقیم سے، روشن شاہراہ سے، اسلام کی ڈگر سے وہ بھٹک کر کے اور نہ جانے کتنی شیطانی پگڈنڈیوں پہ چلنا شروع کر لے گا اور تباہ ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے شقاوت اور آخرت کی ابدی شقاوت تو اس کے لیے ہے ہی، جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کی نکلی ہوئی ٹیڑھی راہوں پہ چلنا شروع کرے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ اللہ تعالیٰ والا کا کلام کہ یہ میرا راستہ ہے بالکل سیدھا، اس کی پیروی کرو، اس کے فالوور بنو، اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راہوں کی مت پیروی کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ ٹیڑھی ادھر ادھر دائیں بائیں والی جو راہیں ہیں وہ تم کو سیدھی راہ سے ادھر ادھر بھٹکاتے ہیں۔ یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے تو تم کو وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے کہ سبیل اللہ صراط مستقیم ہی کی پیروی کرو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کہ خوب پیدا ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، مشہور خطبہ، اور وہ خطبہ یہی ہے جس کو میں نے ابھی پڑھا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، یہ آخر تک وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ تک یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہے، آپ کی تقریر ہے، اسی کو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہرحال حمد و صلوات اور شہادتین کے بعد اور قرآن کی چاروں آیتیں سورہ آل عمران اور نساء اور احزاب کی پڑھنے کے بعد تم لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سب سے بہترین گفتگو، سب سے اچھی بات، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا کیا پوچھنا، ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ جل وعلا کا کلام ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر خود اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے واسطے سے نازل کیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، اور بہت سچا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اور بہترین ہے اللہ تعالیٰ کی گفتگو، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اور اس طرح سے شریعت اسلامیہ کا، دین اسلام کا، ایمان ہو، عقیدہ ہو، عمل ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، قرضے کی تمام شرعی امور کے لیے جو مصدر ہے، مصدر اول نمبر 1 پر وہ اللہ تعالیٰ والا کی کتاب ہے۔ اور یہی بات تو اصل ذہن و دماغ میں پیوست کرنا چاہ رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تقریر کے ذریعہ، یہ کہہ کر کے کہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سچی کتاب۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ والا کی بات سے بھلا بڑھ کر سچی بات کسی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں۔ ومن احسن من اللہ حدیثا، اللہ جل وعلا کی بات سے حسین ترین، خوبصورت، عمدہ بات بھلا کسی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے عمدہ کلام، سب سے بہترین گفتگو اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، لہذا اسے ہمیں حفظ جان بنانا چاہیے ہر اعتبار سے۔
کہ اس کی قرأت بھی کریں، اس کی تلاوت بھی کریں، اس کو سنیں بھی، اس کو سنائیں بھی، اس کو یاد کریں، یاد کرائیں بھی، پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، جانے بھی، اس کے اندر تدبر کریں، تأمل کریں اور اپنے دین کے سارے مسائل وہاں سے اخذ کریں، جیسے کہ صحابہ کرام نے اخذ کیا اور جیسے سمجھا۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ ساتھ ہی تھا، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ۔ اس کا ترجمہ آپ کو میں بتاؤں کہ بہترین طریقہ، بہترین سیرت، سب سے بہترین ڈھنگ، سب سے اچھا سلیقہ جو انسان اپنی دینی زندگی گزارنے میں اختیار کر سکتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقریر کر رہے ہیں اور اپنا نام لے رہے ہیں تاکہ توجہ آپ کی ہماری کھینچے کہ وہ بہترین طریقہ ہے کس کا۔ آپ نے اپنے نام نامی اس نے گرامی کو ظاہر کرتے ہوئے یہاں کہا کہ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس جملے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور آپ کے تمام حقوق کا اصل میں علم ہوتا ہے اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہے، شریعت کے مطابق زندگی کو ڈھالنی اور سنوارنی ہے تو ہمیں کس کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کس کی سیرت کو اپنانا چاہیے، کس کے اسوہ حسنہ کو گلے لگانا چاہیے اور کس کو اپنا آدرش اور آئیڈیل ماننا چاہیے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہاں سے بات ہمارے حدیثوں کی پوری ہوتی ہے کہ کتاب و سنت تھی، یہی تو مصدر دین و ایمان ہے، یہی ماخذ دین و شریعت ہے۔ دین کہاں سے لیا جائے گا یہ سوال میں نے کیا اور یہ کہنا چاہا کہ یہ سوال پیدا ہونا چاہیے۔ اسی تقریر کے دونوں جملوں ہی سے اس سوال کا جواب آ گیا کہ اگر ہمیں صحیح معنوں میں دینی اور ایمانی اور شرعی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں قرآن و حدیث کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا، عقیدے کا، ایمانیات کا اور عمل کا، اخلاق کا، معاملات کا، لین دین کا، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، کرنے کی ساری چیزیں کہہ لیجیے سب کچھ ہے۔ اگر سیکھنا ہے، جاننا ہے اور اس کا پتہ لگانا ہے کہ کیسے اور کون بہتر ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، قرآن اور حدیث سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہمیں جاننا ہوگا، سیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یہی پہلے حدیثیت ہے، یہی سلفیت ہے، یہی اصل حقیقت میں کھیت اسلام ہے، یہی کھیت ایمان ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کا اپنا طریقہ ہے، وہ طریقہ کہاں سے ہم لیں گے؟ قرآن سے لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں اپنا اسوہ بنائیں گے کہ آپ نے کہا بھی تھا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، ایک مثال دے رہا ہوں۔ وہ معاملہ وہی تک نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ زندہ بھی کرنا ہو تو اس سلسلے میں ہمیں ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ سکھایا ہے کہ آپ پیشاب اور میخانے کے جو سارے آداب ہو سکتے ہیں ان آداب کی تعلیم دی ہے اور اس کی رہنمائی کی ہے۔ اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بات باعث فخر ہے کہ جب کسی نے کہا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث صحیح ہے کہ تمہارے نبی تو یہ معمولی چیز یعنی پیشاب کیسے کیا جائے یہ بھی سکھا دیتے ہیں اور کیسے تھوکا جائے، کیسے ناک کا پانی کیسے صاف کیا جائے، یہ ساری باتیں سکھاتے ہیں۔ تو بڑے ہی عزت و افتخار کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ
بڑے فخر کے ساتھ کہا ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں کہ ہم پیشاب پخانہ کے وقت ہاں قبلہ رو نہ ہوں، نہ قبلے کو آگے کریں نہ قبلے کو پیچھے کریں، اور نہ ہم اپنے شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے چھوئیں۔ یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم پانی استعمال کرنے کے بجائے اگر پتھر استعمال کر رہے ہیں تو 3 پتھر سے کم میں استعمال کریں استنجا سے صفائی کے لیے۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ تو یہی اصل نقطہ میں زیادہ اس خطبے کے اندر ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور یہی عیا کرنا چاہتا ہوں، اور یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے ہی فخر کے ساتھ اور اعزاز کی بات ہمارے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ ہمارے اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم کو اس راستے کی توفیق دی ہے کہ ہم دین اور شرع کے باب میں کتاب و سنت کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور باتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، یا لان فلان کی باتوں کو ہم اساسی درجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ خیر الحدیث کتاب اللہ اور خیر الحدی حدی محمد، یہ ہمارا دستور، یہی ہمارا منشور ہے اور یہی ہمارا رابطہ ہے۔ اور اس کے بعد والی بات کتنی اہم ہے میرے دین بھائیوں، میں ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے علماء خطاب کریں گے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، ہر جمعہ کو سنتے ہو یہ سمجھو تو، اور یہی سے ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی عقیدہ و عمل کی وہ خرابی سماج اور معاشرے کے اندر زیادہ عام ہے، اس کی وجہ دین و دین کے عقائد و احکام اور تمام جو دینی مسائل و امور ہیں ان سے لا علمی یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ زندگی بھر ہم یہ خطبہ اپنے خطیب سے اسی منبر پر سنتے ہیں، لیکن اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب تک نہیں جانتے ہیں کہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تمام معاملات میں، تمام تر باتوں میں، تمام تر چیزوں میں سب سے بدترین دین و شریعت کی بات میں، دین و شریعت کی بات میں محدثاتها، وہ ہے جس کو بالکل نیا پیدا کر لیا جائے، نیا نکال لیا جائے، نیا کہہ لیا جائے، نیا کہنا شروع کر دیا جائے، نیا کرنا شروع کر دیا جائے، نیا بطور عقیدہ و آستھا اپنانا شروع کر دیا جائے، جبکہ اس کا ذکر نہ تو خیر الحدیث کتاب اللہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب میں بھی نہیں، اور خیر الحدی حدی محمد سب سے بہترین سیرت و طریقہ اور ڈھنگ اور طریقہ دین کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہاں بھی اس کا لطافت نہیں ہے، وہاں بھی اس کی کوئی گزر نہیں ہے، اس کا کوئی بھی سراغ نہیں ملتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کہا ہے یا ایسا کیا ہے، اور اس کو عقیدہ و عمل کے طور پر خود اپنایا ہے یا اپنانے کا حکم دیا ہے، بالکل نہیں، بالکل نیا محدث کا مطلب ہی ہوتا ہے جو بالکل اثر نو گڑھ لیا جائے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ اور بات یہی پر نہیں رک رہی ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر وہ دین کا معاملہ جس کا مصدر، جس کا ماخذ کتاب اللہ نہ ہو، جس کا ماخذ سیرت رسول اللہ اور اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، ایسی بات دین و عقیدہ کے باب میں محدث ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے، اور نئی پر حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا کہ وہ کل محدثۃ بدعۃ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب انوکھی، کہ جس کو پہلے سے بالکل نہ جانا گیا، نہ مانا گیا، نہ سنا گیا، نہ دیکھا گیا، نہ اس کا چرچا، نہ اس کا ذکر کہیں بھی، بالکل انوکھی، نادر، انوکھی چیز، یہ لغوی معنی ہے۔ اور بدعت کہتے اصل اس کو ہے کہ جو چیز کتاب اللہ سے نہ ثابت ہو، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہ ثابت ہو، آپ کے اسوہ سے نہ ثابت ہو، آپ کی سیرت میں اس کا رتا پتا نہ ہو،
تو وہ چیز بالکل انگلی کہی جائے گی کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی. یہ چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے زندہ جان ہوتے ہوئے اور آپ کے صحابہ کرام کا اس پر عمل بھی نہیں رہا ہے کہ صحابہ نے دین کو پورے تمام و کمال کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے سیکھا ہے. اس بات کو یہ ہمارا ضابطہ ہمارا اصول ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہر بات بے توقعات پہنچائی جس کو انہوں نے جانا سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا اپنی مثال پر. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے ایسے دار بندے بنے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. لیکن یہ معاملہ نیا ہے, بالکل انہونا لگ رہا ہے, اس لیے کہ نہ تو نبی رحمت نے اس کو کہیں بتایا ہے کہا ہے اور نہ آپ کے صحابہ سابقون الاولون ہوں یا کوئی بھی ہوں, کسی کے ہاں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے. لیکن کئی سو سال بیتنے کے بعد مثلا اس کو بحثیت دین, بحثیت عقیدہ, بحثیت عمل, بحثیت اخلاق, بحثیت طریقہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی کا نام بدعت ہے, اسی کا نام بدعت ہے. اور بدعت پر حکم دیکھیے اللہ کے رسول لگا رہے ہیں. یہ نہ کہنا کہ اس مولوی نے کہا یا فلاں مولوی نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, ہر بدعت ضلالت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی دین کے اندر کوئی انوکھی چیز تب کہی جائے گی جو آیت کریمہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وفات پانے کے بعد ایجاد کیا گیا ہے. اس وقت نہیں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے, اس زمانے میں اس کا کوئی لتا پتہ نہیں ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انوکھی چیز ہے اور انوکھی چیز ہدایت نہیں ہو سکتی ہے. اس سے اللہ جل وعلا کی رضا خلودی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اس کو گمراہی کا راستہ, شیطان کا راستہ, ذریت ابلیس اور جنون ابلیس کی راہ کہی جائے گی. وہ تو خطوات الشیطان کے دائرے میں آتا ہے گمراہی کا سارا معاملہ. اور بدعت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم اپنے خطبے میں لگایا کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. انجام بھی بتایا اس ضلالت کا, یہ محدث, یہ بدعت جو ضلالت ہے, ضلالت کا انجام, اس کا آخری انجام کیا ہوگا؟ نار میں ہوگا. اور جب بھی یہ بات علماء جانا ہے کہ جب بھی کتاب و سنت کے نصوص میں نار آتا ہے تو اس سے نار آخرت, نار جہنم ہی مراد ہوتا ہے کہ گمراہی اس کا انجام جہنم ہے. یعنی جو گمراہی کا شکار ہوگا, جو گمراہی والا ہوگا, اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اس طرح سے خطبہ نبی کے جو آخری کلمات ہیں بڑے ہی عظیم الشان ہیں, جس میں درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہی پر اکتفا کرنا چاہیے اپنے دین و شریعت کے مسائل میں, اور محدث اور بدعت اور ضلالت اور گمراہی سے احتراز کرنا چاہیے. اس لیے کہ بدعت جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہے, اس کا انجام جہنم ہے. اور بدعت ایسے بھی بدعت آدمی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, مشقت بھی کرتا ہے, نہ جانے کیا کیا کرتا ہے, لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ وہ مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دینی معاملے میں, ایمانی معاملے میں, ایمان سے متعلق تمام شرعی امور میں کوئی چیز نہیں کرتا ہے, نیا پیدا کرتا ہے, وہ مردود ہے. جب تک اس پر ہمارا امر نہیں ہے, ہمارا حکم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے آئے تھے, تو اللہ نے نازل کی کتاب اس کی تبلیغ کے لیے, اور اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور سکھایا اس کی تبلیغ کے لیے اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. اور ہمارا آپ کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ کی, امت کی خیر خواہی کی, امانت جو آپ کے ذمہ تھی اس کو کما حق پورا کا پورا ادا کیا ہے. اور اسی لیے تو دین کامل ہے.
لہذا اگر کوئی ایسا عمل جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں کتاب سنت میں نہیں تو بدعت ہے اور مندوب ہے۔ حدیث امام نسائی نے آخر میں ہی کہا تھا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم لوگ نئے نئے گڑھے ہوئے مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس لیے کہ ہر محدث یہ بدعت ہے اور ہر ضلالت نار میں ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آخری جملہ بڑی ہی دل سوزی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل حدیثیت جو ایک عقیدہ و عمل کی جگہ ہے وہی اسلام ہے۔ اسی کے ناموں میں سے ایک نام اہل حدیث ہے، اور یہ آج ہمارا اور ان کا دیا ہوا نام نہیں ہے۔ یہ بات یاد ہے، کتاب سنت سے یہ نام محفوظ ہے۔ حدیث فرقہ ناجیہ کے بارے میں امام بن حنبل اور امام بخاری رحمہ اللہ، علی بن مدینی اور اس طرح کے بہت سارے علماء، یہ محدثین، فقہاء محدثین، نامور عالی علماء سے پوچھا گیا ہے کہ امام بن حنبل کے تو الفاظ یہ تھے کہ اگر یہ فرقہ ناجیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا، اگر یہ اہل حدیث نہیں، میں نہیں جانتا کون ہے۔ لیکن ایک بات افسوس کی ہے کہ علم کی کمی کے ناطے علماء سے صحیح معنوں میں جڑے نہ رہنے کے ناطے سے اسلامی دینی دروس وغیرہ سے صحیح معنوں میں استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے شباب میں سے کچھ دوسرے اس راہ پر جو پگڈنڈی والی راہ ہے، جو بدعتیانہ راہ ہے، جو محدثانہ راہ ہے، جو ضلالت کی راہ ہے، اس پر بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جملہ حد درجہ خطرناک ہے، لیکن پوری تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس جملے نے اتنا نقصان کیا ہے، اس جملے نے اتنا خطرناک اثر مرتب کیا ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ دین اس میں ہماری یا ان کی یا ان کی کسی کی ادارہ داری نہیں ہے۔ دین وہی ہے، میں نے کہا کہ اس خطبے میں کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد۔ دین وہی ہے جو کتاب اللہ کے اور ہدی محمد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لیا جائے، سیکھا جائے اور اس کو اخذ کیا جائے اور اس کو دین سمجھا جائے اور اسی طریقے کے مطابق کام بھی کیا جائے، دین کی تبلیغ بھی کی جائے تو اسی دائرے میں کی جائے۔ منمانی جہاں ہو، جہاں خواہشات کی پیرویاں ہوں، جہاں عقل و خرد کی منمانیاں ہوں، وہاں دین نہیں ہوتا ہے۔ دین اسلام میں تو اصل اسلام ہے اپنے آپ کو کتاب اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سرنڈر کرنا ہے ہمیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بات ہے، یہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے لیکن وہ بات قرآن کی ہے، وہ بات صحیح حدیث کی ہے، تو ہمیں اس کو مان ہی کے چلنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ علماء کے ذریعہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کوئی بات نہ جانو تو اہل ذکر سے سیکھو، لیکن اہل ذکر کی طرف رجوع کیے بغیر ہر کوئی معمولی سا علم رکھنے والا جو جس میں جہالت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی دین کا مجدد بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کسی ملک میں ایسے مجدد پائیں گے کہ جو خیر الہدی ہدی محمد اور ترکت فیکم ما لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اور سنت کے الفاظ ہیں سنت رسول اللہ کا استخفاف کرنے والے ہیں، اس کی توہین کرنے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں، اس کے اندر شک کے دروازے کھولنے والے ہیں، اور برملا باز حدیثوں کا جو صحیح ہیں اس کا انکار کرنے والے ہیں، اس کے باوجود دنیا ان کو مجدد سمجھے جا رہی ہے۔ تو دین میں یہ بات وہ بھی تو دین کا کام
ہاں کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، یا یہ بھی تو دین ہے، ایسے نہیں۔ جب تک اس نظام کو جو خطبے میں ہے اور وہ نظام ہے کتاب اللہ اور ہدی محمد، اسی پر دوڑنا ہوگا ہم کو، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو پرکھنا ہوگا۔ یہ کسوٹی ہے کہ جس میں رکھ کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایمان و عقیدہ اور عمل اور سارا طریق دین و شریعت کا اس پر صحیح ایک دم کھڑا کھڑا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے۔ اگر نہیں اترتا ہے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے کتاب اللہ کی طرف، سنت رسول اللہ کی طرف۔ یہی پیغام اصل میں دینا چاہتا تھا۔ اگر آخر میں یہ جملہ تطبیقی طور پر یہ کہیں بدعتوں کے حوالے سے کہ کل جو کچھ اسلام کی طرف انتساب رکھنے والوں نے کیا ہوگا اسی باسی میں، پڑھنے میں، ڈومریا گنج میں، نوگڑھ میں، شہرت گڑھ میں، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا ہمارے علم کے دائرے میں وہ ان کا عمل، ان کا سارا طور طریق کیا نہیں آیا؟ میرے دینی بھائیوں، کتنا آسان ہے ہمارا دین، اور یہ آسان ہے کہ دین جانو۔ کیا وہ کچھ کر رہے ہیں اور وہ کچھ کیا ہے انہوں نے جس کا وہ اعتقاد رکھتے ہیں اور جس کا وہ عمل ظاہر کر رہے ہیں؟ کتاب سنت کی کسوٹی پہ رکھو ذرا۔ کیا باتیں کا، کیا ناچ کا، کیا ڈھول کا، کیا ڈی جے کا، کیا اس طرح کے سڑکوں پہ ہڑدنگ کا کوئی ذکر کتاب اللہ میں ہے؟ کیا کوئی ذکر سنت رسول اللہ میں ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور معاملہ تو اب خالی ناچ گانے اور بازی ہی کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میلاد کا جو عنوان ہے وہ بھی نہیں کوئی مسئلہ ہے، ان کو نبی سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی میلاد سے بھی نہیں لینا ہے، نبی کی وفات سے بھی نہیں لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو صرف ناچ اور گانا ہے، اور میں مسجد میں بیٹھ کے قسم کھا کے رب کعبہ کی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے پیر پگاڑا، ان کے تمام پیر پگاڑا جتنے بھی ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ہوں، اگر لاکھ بھی پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں، اسی ہندوستان کے اندر سب کے سب ایک طرف ہو کر کے اس طرح کی بدعتیانہ حرکت سے باز رکھنے کی اگر وہ کوشش بھی کریں اپنے کہیں تو ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ تو خطبہ تو شیطان کے راہی ہے، یہ شیطان کے نقش قدم کے پیروکار ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بریلی والا بندہ اس نے بھی واضح طور پر کم سے کم نہیں کہا ہے کہ یہ کوئی دینی مسئلہ مسئلہ ہے۔ اگر اس کے فتاوی کی بات کی جائے تو اس نے جو فتویٰ دیا ہے اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن کم سے کم نہیں کہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، لیکن میں وہ بات نہیں بتانا چاہتا ہوں، میں یہ سکھانا اور بتانا، اپنے آپ کو تذکیر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دینی بھائیوں کو کہ میرے دینی بھائیوں کوئی بھی مسئلہ ہو دین کا میزان ہے، میزان، اور میزان کو ہم تین لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور صحابہ کرام کا اجماع، سلف صالحین کا اجماع، صحابہ کرام کا طور طریقہ کہ جو اس راہ کے سب سے اولین بہتر سچے پکے کامل ایمان والے راہی تھے، اور جن کو اللہ کی طرف سے رضا کی سند ملی ہے۔ اور اسی لیے تو کہا کہنے والے عالم دین نے کہ کل عبادت لم يتعبد بها اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فليس بعبادہ، ہر عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کی وہ عبادت ہو نہیں سکتی۔ میرے دینی بھائیوں، ان ٹوٹی ٹوٹی باتوں کے بعد میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت کا پیروکار بنا، اور ہر طرح کے شرک سے، شرک کے مظاہر سے، بدعت کی شکل و صورتوں سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دور رکھ، اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ہمارا تو ایمان پر ہو۔ فاتح السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفني مسلم على الصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وسلم. جزاکم اللہ خیرا. جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ